یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ مرتبہ آپ آخری عمر کے اندر آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، آپ ایک مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اذان ہو چکی تھی۔ اذان کے بعد مؤذن نے ایک آواز لگائی، الصلاۃ الصلاۃ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہتے ہوئے سنا تو کہا کہ کیا جو تو نے اذان دی ہے وہ اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کافی نہیں ہوئی؟ اور اذان ہو جانے کے بعد میں الصلاۃ الصلاۃ کا ذکر کرنا اور حی علی الصلاۃ کا ذکر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر زیادتی ہے؟ اور کہا کہ مجھے اس مسجد سے لے چلو، اس لیے کہ یہ شخص بدعتی ہے، اس کا یہ کام بدعت ہے اور میں اس بدعت والی جگہ پر رہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آپ مسجد سے باہر ہو گئے۔ بظاہر اس نے کون سا غلط کام کیا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ دکھنے میں بظاہر کوئی غلط کام نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اذان کے بعد میں لوگوں کو نماز کے لیے ہی بلایا ہے۔ اس نے حی علی الصلاۃ کہہ کر کے کہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اس نے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے کہا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت اس لیے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اذان دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان کے بعد لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا کہ بھئی تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے، وہاں سے نکل گئے۔ ایک موقع پر کسی ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے چھینک آنے پر جیسا کہ ہمیں حکم ہے نا کہ جب چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ کہنے کے بعد میں اس نے کہا والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ بھیا یہ جو تم نے جملے کہے ہیں اور یہ جو کلمات کہے ہیں، یہ کلمات مجھے بہت پسند ہیں، ان کلمات کو میں بھی کہتا ہوں، لیکن چھینک آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ہمیں وہ صرف اتنی ہے کہ ہم چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں، والسلام علی رسول اللہ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے موقع پر والسلام علی رسول اللہ کہنے کا ہمیں موقع نہیں دیا ہے اور اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے، لہٰذا تیرا یہ عمل کرنا بدعت میں شامل ہوگا۔ ایسے موقع پر صرف الحمدللہ کہا جائے گا، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا جائے گا۔ ایسے بے شمار صحابہ کرام کے واقعات ہیں جن موقعوں پر صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں اپنے موجود لوگوں میں کوئی خرافات، کوئی بدعات، کوئی نئی چیز دین کے اندر پیدا ہوتے ہوئے دیکھی، اس چیز سے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو روکا اور سمجھایا۔ لیکن ہماری قوم کا اور اس امت کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو صحیح اور بھلی باتیں سمجھائی جائیں اور اس کو سکھایا جائے تو ان بھلی باتوں کو سیکھنے کی بجائے ان بھلی باتوں کے اندر عیب اور کمی نکالنے کی کوشش اور اس کو حجت اور دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے اندر بحث و مباحثہ، پھر لڑائی جھگڑے، پھر فتنہ اور فساد، پھر وہ جہنمی، وہ بدعتی، وہ وہابی، وہ دیوبندی، یہ فلاں ٹھیکا، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ شروع ہو جاتی ہیں۔